السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، پروگرام دارالعمل کے پہلے سیگمنٹ بکھرے موتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان پرامن رہیں، محفوظ رہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس فرمان کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے کہ وہ نہ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے نہ کسی کو مارے، نہ کسی پر ظلم کرے، ہاتھ سے نہ کسی سے چوری کرے، نہ کسی سے ڈکیتی کرے، اور ہاتھ سے نہ کسی سے کوئی چیز چھینے، ہاتھ سے نہ کسی کو کوئی مارے پیٹے ظلم کرے۔ جس قسم کے بھی نقصان ہاتھ سے دیے جائیں، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر ناجائز وہ ہاتھ استعمال کرے۔ تو وہ مسلمان کی ایک علامت ہے۔ اور زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نہ کسی کو گالم گلوچ کرے، نہ زبان سے کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کی چغلی کرے، اور نہ کسی پر لعن طعن کرے، نہ کسی کو بددعا دے، نہ کسی پر لعنت بھیجے۔ یعنی کہ زبان سے جتنے بھی مفاسد ہیں نکلنے والے، اور زبان کے جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سے دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ تو یہ مسلمان کی علامت ہے۔ آج کل ہم اپنے ارد گرد، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کے نقصانات تو چل رہے ہیں، ہاتھ کے نقصانات تو بہت ہیں، لیکن زبان کے نقصانات، زبان کے مفاسد، زبان کے فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ شہر میں، آبادی میں، دکان میں، مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی گالم گلوچ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ آپ سنیں گے۔ ماؤں بہنوں کی گالیاں مذاق میں دی جا رہی ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ دی جا رہی ہے، بلکہ ماؤں بہنوں کی گالیوں کو اپنا تکیہ کلام بنائے ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ شہری علاقے میں جہاں پہ ایجوکیشن عام ہوتی ہے، لوگ خواندگی زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں، وہاں تو یہ ریشو کم ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن دیہاتی علاقے یا کم پڑھے لکھے شہری علاقے جہاں پہ زیادہ تعلیم کا رجحان نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ گالم گلوچ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ غیبت کا تو یہ عالم ہے کہ آج کل کی ہماری محفلیں بغیر غیبت کے وہ گرم نہیں ہوتی۔ ہمیں مزہ نہیں آتا محفل سجانے میں جب تک ہم کسی کی غیبت نہ شروع کریں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ عورتوں میں غیبت کرنے کا ریشو بہت زیادہ ہے مردوں کی بنسبت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، زنا جیسے گناہ سے بھی غیبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ کے گناہ اور زبان کے گناہ ہم میں بہت زیادہ۔ تو ہم جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے بیان فرمائی ہیں، وہ ہم میں اتنی پائی جاتی ہیں کہ جب تک ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم یا تو ہاتھ کے نقصان سے ہم اسے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا زبان سے ہم کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، لعن طعن کی صورت میں۔ مسلمانوں کا یہ طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔